کل من علیہا فان، ہر اس کو فنا ہے، ہر اس نے ختم ہو جانا ہے جو اس زمین پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کائنات کے اندر جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی، اور اس زمین کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں، چاہے وہ جتنی بھی اسپیشیز ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو موت آنی ہے. اور باقی کس نے رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان کرنے والی ہے، اکرام کرنے والی ہے. ویسے لفظی تو ترجمہ ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ ہم تعویل کرتے ہیں کہ چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پر میں یعنی خصوصاً جو سلفی اہل حدیث علماء ہیں وہ عموماً قرآن پاک کی آیات کی جب کسی حوالے سے تعویل کی جاتی ہے تو وہ فوراً یعنی تحریف قرآن کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ لیں، اس کی تعویل نہ کریں. اس موقع پر ان کو بھی تعویل کرنی پڑتی ہے. یہاں ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ تمہارے رب کا چہرہ رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو قرآن حکیم میں تو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، باقی بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کوئی تمثیل نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہاں پہ آپ اہل حدیث کا ترجمہ بھی اٹھائیں گے نا تو انہوں نے اس کی تعویل کی ہوگی کہ تمہارے رب کی ذات کو باقی رہنا ہے. تو ہم کہتے ہیں جناب آپ نے چہرے کو ذات کیوں بنا دیا؟ وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، تعویل تو کرنی پڑے گی. جب دوسرے لوگ اس طرح کی آیات کی تعویل کرتے ہیں تو اس کو اسماء و صفات کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. مثلا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر کرتے ہوئے تفہیم القرآن میں لکھا کہ یہاں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی بھی ایگزسٹ کرتی ہو. جبکہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ نہیں، آپ کو فزیکل کرسی ماننی ہوگی. اگر آپ یہ کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت لیتے ہیں تو یہ آپ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں تو لفظ کرسی کا ہے. یہاں پہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ چہرے کا لفظ ہے. اے گلاں مولویاں نو انجینئر صاحب ہی کر سکتے ہیں. تو انہوں نہیں سمجھ آتی کہ مولویوں نے کیڑی گیم پائی ہوئی ہے. مولویوں نے جو کچھ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے نا، ان کی اس کھلواڑ کو صرف وہ بندہ پکڑ سکتا ہے جس کا کمپیریٹیو نالج ہو. اس لیے میں دیکھیں آیات جہاں جہاں آتی ہیں نا، جس بندے نے ڈنڈی ماری ہے نا، تو میں پھر ڈنڈا میں بھی اٹھا لیتا ہوں علمی کہ بھئی ہوں ڈنڈی سوٹ اپنی، میرا ڈنڈا آئی نہیں تھے. تو یہاں پہ انہوں نے بھی تعویل کی ہوئی ہے. اس طرح اور بھی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ قصص میں آتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب کے چہرے کے. اور وہ سورہ قصص کی آخری آیات ہیں. وہاں پہ آپ یعنی سعودی عرب کی جو تفسیر پڑھیں گے نا، صلاح الدین یوسف صاحب کی، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تعویل کی جائے گی کہ یہاں پہ چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. وہاں پہ اہل حدیث نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے بریکٹ میں اللہ کے عرش کا سایہ، حالانکہ وہاں تو لفظ ہے اللہ کا سایہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا تو سایہ نہیں ہے نا، اس سے مراد ہے اللہ نے جو سایہ کریٹ کیا ہے اہل جنت کے لیے، اور وہ اس کے عرش کا سایہ ہوگا. اتنی بڑی تعویل. تو یہاں پہ بھی قرآن حکیم میں جہاں کوئی تعویل کرتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے. اس کے اوپر جہمیہ کا فتویٰ لگا دینا یا مجسمہ کا فتویٰ لگا دینا حنفیوں کی طرف سے، اور سلفیوں کی طرف سے فتویٰ لگا دینا جہمیہ کا، یہ یعنی علمی خیانت ہے. اور یہ وہ بحثیں ہیں جس کے اوپر یعنی پوری امت کے اوائل میں کتنے فرقے ہیں جو آپس میں یعنی لڑتے رہے ہیں، اور کس لیول تک یعنی ان کے اندر اختلاف آیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جن و انس کے 2 بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے.